اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن مجید ایک خوبصورت شکل میں آئے گا، یقول یا رب حلہ، اے اللہ اس بندے کو عزت سے آراستہ فرما، اس کی عزت افزائی فرما، اس کو خوبصورت لباس پہنا، فَيُلْبَسُ تاج الکرامہ، اس کو عزت والا تاج پہنایا جائے گا۔ جب عزت والا تاج پہن لے گا تو پھر قرآن مجید کہے گا ثم یقول یا ربی، پھر کہے گا اے میرے پروردگار، اے رب تعالی، اے کائنات کے پالنہار مولا، یا رب زد ہو، پھر قرآن مجید کہے گا یا اللہ اور اس پر زیادہ فرما، اور اس کو زیادہ عطا فرما، اور اپنی رحمت سے اس کو زیادہ نصیب فرما، فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، پھر اس کو عزت والا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر ثم یقال، پھر قرآن مجید کہے گا یا رب ارض عنہ فیرضى عنہ، یا اللہ اس سے تو راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں راضی ہو گیا۔ قرآن کی سفارش ہوگی اس سے راضی ہو جا، بس اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ ثم یقال لہ، پھر اس شخص کو کہا جائے گا اقرا ورقہ، قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، پھر ہر آیت کے بدلے اس کو نیکی عطا کی جائے گی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے اور اوپر والے معنی سے زیادہ مناسب لگتا ہے، وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حُلَّتَيْنِ، محدثین نے کہا کہ اس جوڑوں سے مراد کیا ہے، اس کو مزید عزت سے کرامت سے نوازا جائے گا۔ اور دوسری ایک مشہور حدیث ہے، وہ قال نے صاحب قرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا۔ صاحب قرآن کون ہے؟ جو قرآن مجید صحیح پڑھنے والا ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف قرآن مجید پڑھنا ہے، اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم اور اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ ہے اصل مقصد۔ صاحب قرآن کون ہے؟ جو قرآن صحیح پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے۔ کتاب اللہ یہ اللہ کا میسج ہے۔ آپ کو دوستوں کا میسج پڑھتے ہیں، اس کو سوال کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کس کا میسج ہے؟ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے۔ تو فرمایا صاحب قرآن وہ ہے جو قرآن مجید صحیح پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، یہ صاحب قرآن ہے۔ تو فرمایا اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اس طرح پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ یہ بھی حدیث میں آئے فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، تو قرآن پڑھتا جا، تیری وہ منزل ہوگی جہاں قرآن مجید کی والناس ہوگی، آخری آیت ہوگی۔ تو اس کے اندر بھی ترغیب ہے۔ نماز کے فضائل میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بتائے ہیں۔ نماز کے فضائل دیکھو تو ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، قربانی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بسیار ارشاد موجود ہیں۔ لیکن آپ اٹھا کے دیکھیں حدیث کی کتابیں، یہ علماء سے پوچھیں، بلکہ میں ایسی بات صاف کروں گا کہ آپ کو مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے زیادہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو فضائل بیان ہوئے، آپ نے جن کے زیادہ فضائل کا تذکرہ کیا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ میں نے کہا دلیل دیتا ہوں، دلیل کے لیے آج جلدی جلدی میں آیاتوں کی تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو جمعہ میں۔ قرآن مجید کہتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم
یتلو علیہم، آ گیا قرآن مجید کا تذکرہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اس میں بھی قرآن مجید کا تذکرہ آ گیا، اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس میں بھی قرآن کا تذکرہ آ گیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس میں بھی قرآن مجید کا تذکرہ آ گیا، فذکر بالقرآن، اس میں بھی قرآن مجید کا تذکرہ آ گیا، فاستمسک بالذی اوحی الیک، اس میں بھی قرآن مجید کا تذکرہ آ گیا۔ خلاصہ کیا ہے، قرآن مجید سے وابستہ ہو جائے، قرآن مجید سے جڑے۔ فجر کی کلاس اگر ایسا ہو جاتا، اگر میں ایسی ڈیمانڈ کرتا کہ صبح آپ 3:30 بجے پہنچ جائیں، قرآن مجید کی کلاس ہوگی، تو یقین جانو آپ سب لوگ پورے ٹاؤن والے وہ اس کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے پہنچ جاتے۔ آپ ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے نہیں جاتے، دوست احباب رشتے داروں کو چھوڑنے نہیں جاتے، ڈپٹیاں نہیں کرتے، رات کی نائٹ ڈپٹی نہیں ہوتی، اس میں دیتی ہے، تو اس کا کیا ہے، وہ سارے معاملات دنیا میں ختم ہو جائیں گے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے القرآن یحاج العباد، قرآن مجید بندوں کے بارے میں جھگڑا کرے گا، یا اس کے حق میں سفارش کرے گا یا اس کے خلاف رہے گا۔ فجر کی نماز کے بعد مجھے پتہ ہے ابھی راتیں چھوٹی ہیں تو پرابلم ہے، آگے راتیں بڑی ہو جائیں گی، پھر آپ کہیں گے نا جی ہم نے جلدی ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فجر کی کلاس میں قرآن مجید سیکھنا شروع کریں، قرآن مجید سمجھنا شروع کریں۔ وہ شاعر کہتا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عبادت سمجھو قرآن کے سمجھنے کی، قرآن مجید کو سمجھنا عبادت سمجھو، عبادت سمجھو قرآن کے سمجھنے کی، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔